جنگ کی کشیدگی چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ مودی نے اپنے 27 بندے قتل کروائے پہلگام میں، لاہور کی ایک بندرگاہ تباہ کی، اور ہمیں اب پتہ چلا کہ لاہور کے ساتھ بندرگاہ ہے اور چیچا بطنی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ، میزائل چل رہی ہیں اور عوام شغل لگا رہی ہے۔ اس عوام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے انڈیا میں بھی دیکھ لے کہ نشانے پہ لگا کہ نہیں صحیح لگا کہ نہیں لگا۔ پاکستان کی جو جیت ہے اس کا اوور آل ورلڈ پہ کیا اثر ہے؟ اس 1.5 گھنٹے کی جنگ میں انڈیا کو شکست نہیں ہوئی، دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے نا، ورلڈ آرڈر وہ چینج ہوا ہے سر۔ ہم ایٹم بم اور میزائلوں کے باوجود بھی دنیا سے اگر قرضے لے رہے ہیں، ہماری شرافت ہے، ہم بھتا بھی لے سکتے ہیں، بتا بھی لے سکتے ہیں۔ امریکہ بھتا لے رہا ہے، سعودی عرب سے بھتا لینے گیا ٹرمپ، جی اس سے قطر سے بھتا لینے گیا، وہ طاقت کے بل بوتے پہ، وہ اس کے چاچے کے بچے لگتے ہیں، انہیں نہیں پتا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اپنے سروائیول کے لیے وہ اسے بھتا دے رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ ہماری باری آتی ہے تو کھجوریں دے دیتے ہیں۔ ڈرون جب آ رہے تھے تو وہ فائرنگ کر رہے تھے لوگ رینجر والوں کے ساتھ، سر کچے کے ڈاکوؤں نے ڈرون گرائے، انہوں نے کہا پاکستان ہوگا تو لوٹیں گے۔ وی آر پراؤڈ آف ہم، پراؤڈ ٹو ہیو سچ اے بریو آرمی چیف۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں منیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہسمکھ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں شہیر سیالوی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ سر یہ جو جنگ کی کشیدگی چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ شہید کیے گئے جنرل بخشی کے بقول۔ بالکل پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا کہ ہمارے 100 کے قریب فوجی یرغمال بنائے گئے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آرمی چیف نے 100 کے قریب 150 کے قریب کفن جو ہیں وہ پہنچا دیے کوئٹہ میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ شہید کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہماری فوج آپ کے آگے نہیں جھکے گی، آپ کی ڈیمانڈز پہ کسی قسم کی بات نہیں کرے گی، اور وہ اسے اپریشیٹ کر رہا تھا۔ بالکل۔ ہوا کیا کہ جب یہ معاملہ بنتا ہے جعفر ایکسپریس کا، تو ہماری قوم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ پہلے ان لوگوں نے اے پی ایس کیا، پھر ان لوگوں نے دہشت گردی ہر دوسرے دن، یہ کے پی میں بھی کر رہے تھے، پنجاب میں بھی کر رہے تھے، ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے دربار، ہمارے مدرسے، باجوڑ کے مدرسے میں جو کچھ ہوا، یہ سارا نیکسس بنا ہوا تھا انڈیا کا، امریکہ کا، اسرائیل کا، جو پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہا تھا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، آؤٹ آف نو ویئر ہندوستان کے 25 فوجی مارے جاتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں۔ جی پورا ہندوستان سوال اٹھاتا ہے مودی سے کہ 25 فوجی مارے گئے ہیں، اور ایسی جگہ پہ جہاں آپ کی فوج 8 لاکھ ہے مقبوضہ کشمیر میں، پاکستان کی کل فوج 7 لاکھ ہے، 7 لاکھ پورے 24 کروڑ عوام کے لیے۔ آپ نے 70-80 لاکھ بندوں کے لیے 8 لاکھ فوج رکھ دی صرف مقبوضہ میں، تو یہ کیسے ہوا؟ اس چیز سے چھپنے کے لیے مودی نے اپنے 27 بندے قتل کروائے پہلگام میں، اور اس پہ اتنا رونا رویا کہ ہندوستان کے لوگ، ایک دھماکے کو چھپانے کے لیے دوسرا دھماکہ کرنا ہوتا ہے، ایک بلنڈر کو چھپانے کے لیے دوسرا بلنڈر آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بلنڈر کریٹ کیا، وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ اب مودی نے دھمکی دی کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کریں گے۔ اب 13 دن وہ سوچتا رہا کہ یار میں دھمکی تو دے بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ عوام پوچھے کب کرو گے؟ ان کا چینل ہمارے سے انٹرویو لے، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہم نے کہا کب کرو گے؟ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ بالکل، ہمارے تو ماؤں نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا ہے کہ جناب شہادت کی موت ملے ہمیں، ہم تو مریں گے، شہید ہوں گے، تم مرو گے کتے کی موت مرو گے، تو فرق ہے زمین آسمان کا، بہت فرق ہے چیز۔ واٹ ہیپنڈ سر کہ ون فائن نائٹ دے اٹیکڈ اس، اور ود ان نو ٹائم پاکستان نے سری نگر ایئرپورٹ تباہ کر دیا ان کا۔ بالکل ہے تو وہ ہماری زمین پہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن سینا ان کی تھی، تباہ ہو گیا، 5 جہاز ان کے تباہ ہو گئے، منہ کی کھانی پڑی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ پھر انہیں صبر نہیں آیا، پھر اگلے دن انہوں نے اسرائیلی کھلونے بھیجنا شروع کر دیا ہمارے اوپر۔ دین اے ٹائم کیم کہ جب 3-4 دن یہ ٹختلی چلتی رہی اور اس نے ہمارے ایئرپورٹس پہ اٹیک کرنا شروع کیا، ایئر فورس کے، پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ 4 دن کا مطلب ہے 48 اور یہ 96 گھنٹے ہم صبر کرتے رہے، بالکل ایسے، اور یہ پنگے لیتے رہے ہمارے ساتھ۔ 1 گھنٹہ 33 منٹ فجر کی نماز کے بعد، 1 گھنٹہ 33 منٹ میں جو ہم نے کارروائی ڈالی نا، ٹرمپ پہلی کال ریسیو کر چکا تھا مودی کی، اور یہ جو شہباز شریف کہہ رہا ہے نا، اور باقی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، ہمارے بھائی محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں، فلانے کے شکر گزار ہیں، یہ مصلحت ان کا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ایک ڈپلومیٹک ٹائز آپ نے رکھنے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ ٹرمپ کیوں بیچ میں آیا؟ امریکہ کا تو وائس پریزیڈنٹ کا بیان تھا، اٹس این انٹرنل میٹر آف انڈیا اینڈ پاکستان،
جب چودھری کا مرغا لڑائی ہار رہا ہوتا ہے نا تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے. لڑائی رکوا دیتے ہیں ایگزیکٹلی ایسے ہی. چودھری کا مرغا لڑائی ہار رہا تھا اور پھینٹی کھا رہا تھا اور پوری دنیا نے دیکھا اس کو. پوری دنیا دیکھ رہی تھی. چودھری نے لڑائی رکوا دی. بالکل. اور چودھری کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جناب جسے تم غریب سمجھتے تھے وہ غریب ضرور ہے, وہ بے غیرت نہیں ہے. بغیرت نہیں ایسے ہی. میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو آج سر یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ سینہ تان کے سر اٹھا کے دنیا میں چلو اینڈ ٹیل دیم ہم غریب ضرور ہیں, ہم بے غیرت نہیں ہیں. میرا اوورسیز پاکستانی سر صبح کا ناشتہ کرتا ہے تو دن کا کھانا نہیں کھاتا, پھر رات کو ہی کھاتا ہے کہ 8-10 ریال بچ جائیں گے. یہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتا, دن اور شام کا کھانا کھاتا ہے کہ میں 10 ریال بچا کے اپنی شہزادی کی شادی کروا لوں گا اچھے طریقے سے, یا میرا بیٹا پڑھ رہا ہے اس کو پڑھا لوں گا. اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو کے پاکستان واپس آتا ہے تو اس کا بچہ جوان ہو جاتا ہے دبئی جانے کے لیے. ایسے ہی ہے. یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہے کہ جن ملکوں میں وہ رہتا ہے ان ملکوں کے شیخوں کو کسی دور میں ہمارے نواب و بہاولپور خیراتیں دیا کرتے تھے. یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہے کہ جن ملکوں میں وہ رہتا ہے وہ ملک اگر اپنی بقا کی اور سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو دیٹ از بیکاز آف پاکستان. لیکن وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بیکاری, تم غریب. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں سینہ تان کے چلو. بالکل. اپنی مزدوری کر کے آپ اپنی جیب سے کھا رہے ہو, کسی کے گھر میں بیٹھ کے آپ روٹیاں نہیں توڑ رہے. آپ اگر کہیں پر کر رہے ہو تو دہاڑی لگا رہے ہو, اپنی جان مار رہے ہو, اپنے بل بوتے پہ کر رہے ہو. You should be proud of it. ان کی معیشت ہماری معیشت ان سے نہیں چل رہی, ان کی معیشت ہمارے لوگوں سے چل رہی ہے. بھیجو پاکستانیوں کو, بنگالیوں کو, فلپینیوں کو واپس, دیکھ لیتے ہیں تمہارے جو شیخ صاحبان کس طریقے سے کس طرح وہ سروائیول کر سکتے ہو آپ. اچھا, جنگ لگنے سے پہلے یہ جو کشیدگی چل رہی تھی, آپ نے بھی انڈیا کے چینل پہ لائیو بیٹھ کے اور بھی یوٹیوبر اور کافی ہمارے اینکر, تو یہ جو سوشل میڈیا پہ کشیدگی چل رہی تھی, کیا یہ جنگ کا باعث نہیں بن سکتا اس طرح؟ دیکھیں انڈیا نے تو پوری کوشش, یا انڈیا کا ایک, سوری میں بات کر رہا ہوں, ایک ان کا میجر ہے جنرل, وہ آئے روز ایسے کرتا رہتا ہے. اب اس کے بعد نہیں آیا ٹی وی پہ دوبارہ, تو وہ 4-5 دن ہو گئے ہیں, اس کو سکون ہو گیا جی, اور اس کا شوق پورا ہو گیا ہے. بالکل. افاقہ بھی ہو گیا اسے, جو دوائی پھکی ہمارے حافظ صاحب نے انہیں دی ہے. جی جی. انڈیا نے پاکستان میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. انڈیا نے صرف چیچا وطنی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ تباہ کیا ہے, لاہور کی ایک بندرگاہ تباہ کی ہے. ہمیں اب پتہ چلا کہ لاہور کے ساتھ بندرگاہ ہے اور چیچا وطنی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. اس کے علاوہ انڈیا کین ڈو نتھنگ. انڈیا از اپ ٹو نتھنگ اینڈ دنیا کا بھرم ٹوٹ گیا ہے. بالکل ایسے. دنیا کو تھا کہ شاید دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے, اسی کے ساتھ ہم ٹویٹ کریں گے. پاکستان تو جناب اٹ اسٹینڈز نو ویئر. پاکستان ٹولڈ دیم دیٹ وی اسٹینڈ سم ویئر, اینڈ پاکستان ٹولڈ دا انٹائر ورلڈ کہ نائدر فرانس از سپر پاور, nor America is super power, neither Soviet Union is super power, nor Great Britain is super power. There is only one super power and that is Allah subhanahu wa ta'ala. بے شک کوئی شک نہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کے. S-400 روس کا تباہ, ڈرونز اسرائیل کے تباہ, مدد امریکہ کی تباہ, فائٹر جیٹس رافیل فرانس کے تباہ, باقی کا سارا نظام برطانیہ کا تباہ. بالکل ایسے. انڈیا سٹینڈز نو ویئر اینڈ پاکستان. دیکھیں دنیا میں 2 ریاستیں بنی ہیں نظریات کے نام پہ. ایک مغرب کی ناجائز ریاست, ناجائز بچہ مغرب کا اسرائیل, اور دوسرا پھر پاکستان. اور 2 اپوزٹ نظریات میں سے کسی ایک کو سروائیو کرنا ہوتا ہے, اینڈ انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. بہترین. مودی میرا خیال ہے کسی غلط فہمی ہے جیسے کہ اسی جناب جو ہے نا پاکستان پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے اور فضول کی اس طرح, اور پوری دنیا میں سر یہ بیچتا ہوئے ہیں, بہت بیچتے ہوئے ہیں. اور اچھا اس جنگ سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے کیا وہ حل ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے مودی پہ. مودی جتنا پنگے بازیاں لے گا اتنا وہ کشمیر گواتا جائے گا. 10 چوکیاں اب بھی بھمبر کی جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں. ٹھیک ہے, 1.5 اس ٹائم ابھی ہاں ہمارے پاس ہے. ہم نے جو ان سے ڈیل کی ہے وہ صرف یہ کی ہے کہ BSF کا تمہارا نوجوان ہم دیں گے, ہمارا ایک رینجر کا بندہ تمہارے پاس ہے وہ تم دے دو. ابھی تو چوکیوں کے بدلے میں کچھ ہم نے مانگنا ہوا تو ہم مانگ لیں گے, ادروائز ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہیں. اچھا ہم نے دیکھا اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس. آپ کا DGISPR کہتا ہے ہمارے پاس کوئی پائلٹ نہیں, اور آپ کا اورنگزیب ایئر فورس والا ہنس رہا ہوتا ہے. وہ ہنس رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینز
پاکستان نے ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا. اب انڈیا بولے کہ ہمارا بندہ واپس کرو, ہم کہیں تمہارا تو جہاز ہی کوئی نہیں گرا جناب, تم کہتے ہو تو بندہ ادھر کیسے آ گیا. بہترین ایسے ہی ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی بندہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہلچل مچی ہوئی ہے کہ پیلٹ ہمارے پاس ہے. اچھا, جیسے عوام نے فوج کے ساتھ مل کے جرأت مندانہ ایک وار کیا ہے انڈیا پہ, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میزائل چل رہے ہیں اور عوام شغل لگا رہی ہے وہاں. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس عوام کو دنیا نے نا بڑا نان سیریس لیا ہوا تھا. یہ عوام اپنے ٹیکس کے معاملے میں بڑی حساس ہے کہ میرا ٹیکس جو ڈیفنس بجٹ میں چلا جاتا ہے وہ ٹھیک لگتا ہے کہ نہیں لگتا. بالکل ایسے ہی. جب میزائل اڑ رہے تھے اس عوام نے اپنی سپرویژن میں دیکھے, اس عوام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے انڈیا میں بھی دیکھ لے کہ نشانے پہ لگا کہ نہیں صحیح لگا کہ نہیں لگا. تو یہ اپنے ٹیکس کے معاملے میں بڑی حساس عوام ہے اور اس کو اب اندازہ ہوئے کہ اس کا ٹیکس ٹھیک لگ رہا ہے. بالکل. اچھا, ان سب نے فوج کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ جو بھی معاملات ہوئے, والوں کے تو گولے عوام خود بھی چلا رہی تھی, خود چلا رہی تھی, اور ڈرون جب آ رہے تھے تو وہ فائرنگ کر رہے تھے لوگ رینجر والوں کے ساتھ. سر کچے کے ڈاکوؤں نے ڈرون گرائے, انہوں نے کیا پاکستان ہوگا تو لوٹیں گے. ایسے ہی, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم کیا لوٹیں گے. سر کیا ہمیں آپس کے جو معاملات ہیں پاکستان کے ان کو حل نہیں کرنا چاہیے ان سب؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ سب مودی کے ٹرمپ کے مرہون منت ہے. دا مور وہ ٹریگر کرے گا ہمیں, دا مور وی ول گیٹ یونائٹیڈ. دیکھیں قوم کی, ہر قوم کی ایک نیچر ہوتی ہے. افغانیوں کی ایک نیچر ہے, ان کے ساتھ روس اور امریکہ نہیں لڑے گا تو وہ یا ہم سے لڑیں گے یا آپس میں لڑیں گے. بالکل ایسے. جب کوئی دشمن آ جائے گا وہ اکٹھے ہو جائیں گے. ہماری قوم کی بھی یہی نیچر ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ شغل چاہیے ہوتا ہے. ہم سرائکی پنجابی فساد ڈال دیں گے, ہم پنجابی پٹھان فساد ڈال دیں گے, ہم سندھی بلوچی فساد ڈال دیں گے, ہم سنی شیعہ فساد ڈال دیں گے. لیکن ہم ایک کام میں بڑے اچھے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کوئی وٹا مارے گا تو مل کے پہلے اسے ماریں گے, مل کے ماریں گے. تو اللہ کرے کوئی چھوٹے موٹے وٹے کی دھمکی یہ دیتا رہے اور ہم اکٹھے رہیں. باقی تو ایک قوم اکٹھی نہیں ہوتی, وہ آپ کو پتہ ہے, یہ سیاستدانوں کی مہربانی ہے. ایسا ہی ہے. ہم سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے تھے, لیکن اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کبھی ہوئے یا نہ ہوئے. ہمیں ان پہ فخر ہے, انہوں نے جو ان کا کام بنتا تھا وہ کر دیا. باقی چھوٹے موٹے چیزیں ایکسپارٹ ہوتے یہ چلتی رہتی ہیں. تو انڈیا جو ہے ہمارے سے تقریباً بہت بڑا ملک ہے, 10 گنا بڑا ملک ہے, وہ کیسے شکست کھا گیا؟ بہت بڑا ملک تھا, آبادی زیادہ ہونے سے کوئی بہت بڑا نہیں بن جاتا. یہ غلط تاثر ہے. انڈیا کی لوگ کہتے تھے ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, یہ بھی غلط تاثر نکلا ہے. کدھر گئی اس کی ٹیکنالوجی جب ود ان نو ٹائم ہمارے ہیکرز نے ان کا پورا 70% گریڈ اسٹیشن ہیک کر دیا, اور 4 گھنٹے پورا انڈیا جو ہے وہ دن کے اجالے میں بھی وہ بلیک آؤٹ ہوا ہوا تھا, کوئی روشنی نہیں تھی, ان کے وہ سب لائٹیں بند تھیں. یہ کیسے ہوا؟ تو ٹیکنالوجی کی طرح بھائی تم لوگوں کی. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے, بھائی میرے ہندوستانی ہو, مجھے اس بات کا جواب دو کہ آپ کے مودی جی کی آفیشیل ویب سائٹ, بھارتیہ جنتا پارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ, نیشنل اسمبلی پارلیمان کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہیک ہو گئی اور اس کا آفیشیل ڈیٹا ڈارک ویب پہ فور سیل پڑا ہوا ہے کہ تم IMF کے تانے دیتے ہو نا قرضوں کے, وہ قرضے ہم یہ ڈیٹا سیل کر کے جو ہے نا وہ اتار دیں گے. ہم مشکل ہی نہیں ہے. کون سے آپ ہمیں تانے دے رہے ہو؟ سر مجھے یہ بتائیں. جی ہم نے تو کبھی زندگی میں اتنی, ہمیں $1 بلین کی ایڈ ملتی ہے, ہم جھومتے ہیں, گاتے ہیں, مطلب خوش ہوتے ہیں. صحیح بات. ہم نے 1.5 گھنٹے میں 83 بلین ڈالر کا انہیں نقصان پہنچا دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو عزت ان کی خاک میں ملی ہے وہ اس کے علاوہ. آپ تو مودی جا کے تقریر کر رہے ہیں کہ جناب ڈرون اسرائیل کے گرے ہیں, رافیل فرانس کے گرے ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹم روس کا تباہ ہوا تو بھارت کیسے ہار گیا. یہ اس طرح کی لاجک دے رہا ہے اپنی عوام کو. تو یہ ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ انڈیا بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. اچھا, آپ سر کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو جیت ہے اس کا اوور آل ورلڈ پہ کیا اثر پڑا ہے؟ اس 1.5 گھنٹے کی جنگ میں انڈیا کو شکست نہیں ہوئی, دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے نا, ورلڈ آرڈر وہ چینج ہوا ہے سر. پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر, پاور سیکٹر چینج ہوا ہے. ناؤ امیریکا از نو مور اے سپر پاور. بالکل ایسے ہی ہے. Now Modi and Trump is no one to decide کہ who terrorist is. A butcher of Gujarat is there to decide کہ who is a terrorist. A butcher of Afghanistan who killed innocent people in Afghanistan, who killed more than 60,000 children of Palestine, who killed innocent women and children of Syria, Libya, Lebanon, in Yemen. That Trump is there to decide کہ who is terrorist and who is a peacekeeping and who is a peace lover. یہ ہم نے انہیں چودھری بنایا ہوا تھا. نکلو ان سے باہر, نکلو ان کی غلامیوں سے. یو آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. بالکل ایسے. ہم ایٹم بم اور میزائلوں کے باوجود بھی دنیا سے اگر قرضے لے رہے ہیں, ہماری شرافت ہے.
ہم بھتا بھی لے سکتے تھے, بتا بھی لے سکتے ہیں. امریکہ بھتا لے رہا ہے, سعودی عرب سے بھتا لینے گیا ٹرمپ, جی. اس سے قطر سے بھتا لینے گیا, وہ طاقت کے بل بوتے پہ, وہ اس کے چاچے کے بچے لگتے ہیں, انہیں نہیں پتا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اپنے سروائیول کے لیے وہ اسے بھتا دے رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ ہماری باری آتی ہے تو کھجوریں دے دیتے ہیں, بالکل. ہماری باری آتی ہے تو جناب وہ ہم آپ کو چینی دے دیں گے, فار واٹ ریزن؟ ہم بھوکے مر رہے ہیں؟ نو, دو نا وہ والے جہاز جو تم شاہی جہاز ٹرمپ کو دے رہے ہو, ایسی دو نا وہ والے جناب فنڈز جو تم ٹرمپ کی بیگم کو دے رہے ہوتے ہو, بالکل ایسی وہ ہمارا حق بنتا ہے. تمہارے دفاع کو جب ضرورت پڑتی ہے پاکستان آتا ہے, کون آتا ہے؟ ہماری فوج وہاں جاتی ہے, کتنے پہ؟ 2000 3000 ریال. ان کا سپاہی جو ہے نا وہ لولا لنگڑا قسم کا آتا ہے, 20 25 ہزار. فار وٹ ریزن؟ ہم لوگ کیا اتنے گئے گزرے؟ اپنے سٹینڈرڈ ہماری فوج کو بھی اب ہائی کرنا ہوگا, دنیا کو بتاؤ کہ بھائی وی آر ناٹ فار سیل, کہ بھائی تم آ جاؤ اور تمہاری وہ رکھوالیوں کے لیے ہم لوگ نام نہاد اسلامک ملٹری الائنس بنا لیں, جسٹ ناٹ فار مسلمس, ناٹ فار پیلسٹائن, جسٹ ان آرڈر ٹو ڈیفینڈ ا بادشاہت آف ا سو کالڈ بادشاہ. نہیں چلے گا ایسا. ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے تو ٹھیک ہے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, بالکل. نہیں تو ٹھیک ہے, حج عمرے تک ٹھیک ہے, تمہارا زر مبادلہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے. 75 کروڑ مسلمان, 150 کروڑ مسلمانوں میں سے 75 کروڑ مسلمانوں کی عزت تکریم کا ضامن پاکستان ہے. پاکستان ہے انڈیا بنگلہ دیش کے مسلمانوں. تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. تمہیں تو چاہیے مہینے کا ہمیں وہ دیا کرو, حصہ دیا کرو. ہم لوگ جو فوج کا بجٹ ہے وہ تو پاکستان سے یوٹیلائز ہی نہیں ہونا چاہیے. عربوں کو چاہیے کہ ہمیں بجٹ دے. تمہیں بھی پتہ ہے کہ اوکھا ویلا آئے گا, یہ ہمارے مزدوروں پہ ظلم بھی کرتے ہیں نا. جی جی. تو انہیں کہتے ہیں کہ جناب اوکھا ویلا آسی, سانو پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج آئے گی, پاکستان دی فوج آسی, تو ہم نے انڈائریکٹلی سپورٹ کیا. یہ چچنیا کے مسلمانوں نے روس اور یوکرین کی جنگ میں 10,000 فوجی کیوں دے دیے روس کو؟ صرف اس لیے آدھے منٹ کی عمران خان سے ملاقات میں. عمران خان بڑا خوبصورت تھا, ہم نے ماضی میں ان کی مدد. بالکل ایسے. بوسنیا کو آج میں بتا دیتا ہوں, پہلے نہیں بتاتا تھا, اینٹی ٹینک ویپنز تک بوسنیا کے مسلمانوں کو ہم لوگ آج جائیں بوسنیا میں, بتائیں وی آر فرام پاکستان, جھولیاں اٹھا کے وہاں کی مائیں دعا کرتی ہیں. کیا آذربائیجان نے ہم سے قرضہ لیا ہے جو جشن منا رہے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ ترکی میں جشن منا رہے ترکی ہیں. کو تو بنتا ہے نا جشن. 1920 میں ہم لوگوں نے سر تحریک خلافت ان کے لیے چلائی تھی. بالکل ایسے. سلطنت عثمانیہ کے لیے جتنے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو قربانی دی تھی کسی نے نہیں دی. وہ غیرت مند ہے, 100 سال کے بعد بھی یاد رکھتے. آذربائیجان کیوں منا رہا ہے جشن؟ کیونکہ آرمینیا کا 150 کلومیٹر کا ایریا جو آرمینیا نے ان سے قبضے میں لیا تھا اور مسجدوں میں سور اور کتے باندھ دیے تھے, وہ پاکستان فوج نے واپس لے کے دیا تھا. واپس لے کے دیا. اس میں تو کوئی شک نہیں, ایگزیکٹلی نہیں پہنی تھی لیکن ہم نے کر کے دیا تھا. وہ بہت زبردست کور میں ایک انٹیلیجنس آپریشن ہم نے کیا تھا. آئی اسٹل ریمبر وین آئی وینٹ ٹو باکو. ایک ہوٹل میں میری عادت ہوتی ہے کہ پاکستانی پرچم میرے سینے پہ ہوتا ہے, تو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ وہ گئے ہوئے تھے, وہ کیا کہتے ہیں جو ٹورزم ایجنسی لے کے گئی ہوئی تھی, وہ سارے رات کو کلبز میں چلے جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ہم پولیٹیشین ہیں, نہیں جا سکتے. ہم لوگ وہاں ہوٹلز میں جا کے کھانا شانا کھانے جاتے تھے. تو ون فائن نائٹ اٹ ہیپنڈ کہ ہمارا بل جو ہے نا وہ ود لو, وہ بل کی جگہ اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا ود لو فرام آذربائیجانز سولجر. کیا بات. تو میں نے کہا اسے بلاؤ بھائی کیوں؟ ویری نائس. تو کہتے ڈو یو ہیو اینی ون ان آرمی؟ میں نے کہا یس, دیئر فیملی از فرام پاکستان آرمی. اس نے کہا آسک فرام دیم. میں پھر آیا, میں نے پوچھا, دین آئی کیم ٹو نو کہ یار پاکستان دنیا میں صرف اپنے عرس کے اشتہار نہیں لگاتا, ورنہ پاکستان نے بڑا کچھ کیا امت کے لیے. صرف یہ کہ دنیا ناراض ہو جاتی ہے, ہم اتنا لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا اب یہ سوچ رہی ہے کہ یہ واحد ایک رولے والا پلاٹ ہے, یہاں پنگا نہیں لینا. یہاں اور مئی کے مہینے میں بالکل بھی نہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, حافظ صاحب جو ہے نا یہ بڑے تیز آدمی ہیں. انہوں نے فارم 47 والی کی ہے انڈیا کے ساتھ. فجر کی نماز سے پہلے تک نور خان, مرید بیس سب پہ اٹیک ہو رہا ہے, انڈیا جیت رہا تھا. فجر کے بعد جب روشنی ہوئی نا, رات تک تو سارے جیت رہے ہوتے ہیں, صبح کے بعد رزلٹ چینج ہوا ہے. کلائمیٹ چینج ہوا ہے دنیا نے دیکھا یار یہ تو پاکستان جو ہے نا وہ انی پھیر گیا. میں نے نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں آرمی چیف کو سنا, میں نے باقی جگہوں پہ دیکھا سنا, بٹ آئی وازنٹ دیٹ مچ امپریسڈ ڈیو ٹو پولیٹیکل سینیریو آف پاکستان. آئی وشڈ کہ ہمارا آرمی چیف یمن کے آرمی چیف جیسا غیرت مند ہوتا, ہمارا آرمی چیف ہمیں ایسا ملتا جیسے جنرل حمید گل ہے, جیسے احمد نژاد ایران کا ہے, جیسے معمر قذافی ہے, جیسے صدام حسین ہے. ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں. لیکن جب یہ آپریشن لانچ ہوا, جو اس کا نام رکھا گیا, جس ٹائم پہ لانچ ہوا, دا وے وی رسپونڈیڈ انڈیا, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ بندہ مل چکا. ٹھیک ہے اس سے پولیٹیکل معاملات میں یو مائٹ ہیو ڈفرینسز, آئی مے ہیو ڈفرینسز, بٹ وی آر پراؤڈ آف ہم, وی آر پراؤڈ ٹو ہیو سچ اے بریو آرمی چیف. اچھا, یہ جو مسئلہ فلسطین کب سے چل رہا ہے, غزہ میں جو انہوں نے اتنی تباہ کاریاں کی ہیں,
مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں. یکدم یہ مودی کو نیتن یہو جو بھی ہے وہ مودی کا دوست ہے تو یکدم انہوں نے یہ مسئلہ بنا دیا اور ہم سمجھتے ہیں پاکستانی عوام سمجھتی ہے کہ ہمارا جو وہاں پہ ہم کا توجہ ہٹا رہے ہیں. تو یہ آیا کہ وہاں ان کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے؟ بڑی بڑی کرسیوں پہ بونے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی کرسیوں پہ بونے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی فوج کی اور ایئر فورس کی ول پاور نہ ہوتی تو شاید یہ انڈیا کو جواب نہ دیتے. بالکل. اب میں وہ چیزیں نہیں کھول کے رکھنا چاہتا کہ بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب سے کیوں ملنے آئے تھے, کس کے انڈر پریشر تھے. اور آصف منیر نے تو کال اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اس وقت بیرونی آقاؤں کی. انہوں نے کہا نہیں ابھی میرے ملک کی عزت کا معاملہ ہے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ اب ایک رفٹ کریٹ ہو گورنمنٹ اور آرمڈ فورسز میں. ابھی ہمیں فی الحال خطرہ اب بھی سر پہ ہے تو ہمیں اکٹھا ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پھر کبھی 2-4 سال بعد یہ باتیں کریں گے ہم. بات یہ ہے کہ بڑی کرسیوں پہ بونے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 2 سال سے بھی فلسطین کے مسئلے پہ خاموشی تھے. تو انڈیا نے یہی سمجھا تھا کہ شاید جس طریقے سے پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے ساتھ بھی کھڑی ہو جائے گی. اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے پاکستان ہے. لیکن میں اب بھی اپنے مطالبے پہ قائم ہوں کہ پاکستان کی افواج کو پہل کرنی چاہیے, تمام مسلم آرمیز کو آن بورڈ لینا چاہیے. دنیا میں UN پیس کیپنگ فورسز بنتی ہیں, دنیا میں اسلامک ملٹری الائنس بنتا ہے بادشاہ کی بادشاہت کو بچانے کے لیے. تو القدس پیس کیپنگ فورس بھی بننی چاہیے بیت المقدس کے لیے. ایک پیج پہ کیا جائے مسلمانوں کو, اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے وزرائے اعظم اسلامی ممالک کا متفقہ طور پہ جہاز لینڈ کریں فلسطین میں, بیت المقدس میں باجماعت نماز پڑھ لیں. اس سے ہنیوں کی ماں مر جائے گی. بالکل انہیں اندازہ ہو جائے گا جس مسلمان کو سنی شیعہ وہابی میں تقسیم کیا تھا ایک ہو گیا. اگر یہ نہیں کریں گے تو کتے کی موت مریں گے ہمارے سارے حکمران. میڈ بی فرام اینی مسلم کنٹری. تاریخ ان کو کبھی زندوں میں نہیں شمار کرے گی, مردوں میں کرے گی. ایسے ہی ہے. تو پاکستان نے تو بیک وقت اللہ کا بڑا شکر ہے کہ نیتن یاہو نے کھل کے انڈیا کی سپورٹ کی اور وہ بے آبرو ہوا دنیا. بالکل. ایک عدد میزائل وہ اور انہوں نے دیکھ لیا جتنے ڈرون انہوں نے پاکستان میں بھیجے ہیں. پاکستان وہ ڈرون جو ہمارے آدھے میزائل وہ ہیں جو کہ ان کے ناکام میزائل آئے تھے اور ہم نے انہیں کامیاب تجربوں کے ساتھ کامیاب. اور پاکستان میں جہاں ڈرون گرتا تھا وہ بائک پہ لے کے بھاگ رہے ہیں پاکستانی, پولیس دیکھ رہی ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو سر یہ جنگ میں پاکستانی عوام جو جشن منا رہی ہے یا آرمی, کیا ہمیں آگے کوئی اقدامات کرنے چاہیے یا اسی پہ عمل اور اقدامات تب کرتے ہیں جب آپ کو ڈر ہو کہ قوم اکٹھی نہیں ہے. پہلے کرنے چاہیے تھے, ہمیں تھا کہ شاید قوم اکٹھی نہیں ہے لیکن قوم نے پروف کیا ہے. بالکل. تو ابھی بس اللہ کے آگے شکرانے کے نفل ادا کریں اور انتظار کریں مودی کب دوبارہ جو ہے وہ اپنی تربیت کا مظاہرہ کرے گا اور پھر منہ کی کھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج میں ہندوستانی مسلمانوں کو میسج دینا چاہوں گا, اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو. میں نے دنیا کے جس ملک میں بھی ٹریول کیا, ہندوستانی مسلمان مجھے جب ملتا تھا تو وہ سینے سے لگاتا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی ہوتی تھی. وہ نہیں بولتا تھا, اس کی آنکھیں بولتی تھیں. تمہارے عزت حرمت کا ضامن انشاءاللہ ڈے ول کم کے پاکستان ہوگا انشاءاللہ. بابری مسجد کا بدلہ ہم لیں گے, تمہاری مسجد نہیں ہے, ہم سب کی مسجد ہے. مکہ مسجد کی شہادت کا بدلہ حیدرآباد دکن والی کا ہم لیں گے, وہ تمہاری نہیں ہم سب کی مسجد ہے. اور جو اجمیر شریف کی خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ حملہ کر کے رام مندر بنانے کا سوچ رہے ہیں, انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں ان سے نفرت صرف اس وجہ سے ہے کہ ہی واز دا پرسن جس نے شہاب الدین محمد غوری کو خط لکھا تھا اور پھر اس کے گھوڑے آئے تھے. جو غوری آیا تھا اس وقت, ایک غوری تب آیا تھا, ایک غوری اب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پاکستانی قوم اجمیر شریف کی درگاہ کی محافظ. یہ یہاں بابا فرید گنج شکر سے لے کے سیال شریف تک اور بہرا شریف سے لے کے گولڈا شریف تک سارے خواجہ معین الدین اجمیری کے بھگت بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک صرف اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا احسان تھا بر صغیر کے مسلمانوں پہ. ان کی تبلیغ سے بے انتہا لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو ہندو بنیا یہ کبھی نہ سمجھے کہ وہ مودی تو نفرت پھیلاتا ہے, مطلب مسلمان اور ہندو میں اس پہ مذہب کی بنیاد پہ. یا ابھی کچھ مسلمان ہیں انڈیا کے جو مطلب وہ آرمی میں بھی ہیں اور پاکستان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, یا وہ مجبور ہیں یا ان سے بلوایا جاتا ہے. کی جنگ لڑ رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ابھی انڈین آرمی کے ایک جوان نے ویڈیو بنا کے لیک کر دی ہے. اس نے کہ گیتا پہ حلف اٹھائے میرا کمانڈنگ آفسر اور میں قرآن پہ حلف اٹھاتا ہوں. جتنے انکاؤنٹرز میں مقبوضہ کشمیر کے درجنوں مسلمان پچھلے ایک ہفتے میں شہید ہوئے ہیں, اس نے کہا ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. بیچ میں کہانی کوئی اور ہے. بدلہ پاکستان سے لے نہیں سکتے, وہاں کے مسلمانوں کو وہ شہید کر رہے ہیں. یہاں وہاں انہیں جان بوجھ کے کہتے ہیں بولو جے شری رام. وہ کہتے ہیں بھائی کیوں بولیں, کائے کا رام, سیمنٹ کی بوری سے بننے والا رام, نو سوری وی ول ناٹ. اچھا وہ کہتے ہیں جناب بولو بھارت ماتا کی جے. وہ کہتا ہے بھائی کیوں,
انڈین میڈیا مسلمان علاقوں میں جا کے انٹرویو زبردستی لے رہا ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے جنگ؟ کہتے ہیں اچھا جنگ بھی لڑی ہے, مجھے نہیں پتا. مسلمان ڈس اون کر رہے, کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں, ہم تو تبلیغ جماعت میں ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اب انہوں نے ٹھنڈ پروگرام رکھا ہوا ہے. اور اگر کوئی مسلمان انڈیا کے ساتھ ہے, اسد اویسی ٹائپ کے, جو کہتے ہیں جی ہم, ظاہر بیچاروں نے پالیٹکس کرنی ہے, ان کے والد کی میں بڑی قدر کرتا ہوں, سالار ملت رحمۃ اللہ علیہ کی, اسد اویسی کی بھی کرتا ہوں, اور میں اسے یہی کہتا ہوں کہ اسد اویسی صاحب, اگر آپ نیشنل میڈیا پہ انڈیا کے آ کر 1.25 ارب ہندوستانیوں کے سامنے گو موتر کا گلاس اٹھا کے گو موتر بھی پی لیں, تو آر ایس ایس, شیو سینا اور براہمن سماج اور شدھی اور سنگھٹن اور بی جے پی کے دہشت گرد کبھی آپ کو دیش بھکت نہیں کہیں گے. صحیح, وہ آپ کو یہی کہیں گے دفاع ہو جاؤ پاکستان. وہ بالکل آپ کو یہی کہیں گے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو, سالوں کو, جو ان کے نعرے لگتے تھے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے خلاف, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے خلاف, جامعہ ملیہ دہلی کے مسلم یونیورسٹی کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے خلاف. ویری نائس جی, بالکل ایسے ہی ہے. تو مودی کو اب بندہ بن جانا چاہیے. نہ بنے تو میں تو کہتا ہوں اللہ کرے اگلا الیکشن بھی مودی جیتے, یہ جتنا رہے گا بھارت کی رسوائی ہوگی. تو سر میرا خیال ہے بس کافی ساری گفتگو ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر کسی دن ہم دوبارہ گپ شپ لگائیں گے کسی اور موضوع پہ. ویورز, یہ تھے شہیر بھائی, انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمیں سمجھایا کہ جنگ کیسے ہوئی, کیوں ہوئی, اور اس کے کیا وجوہات ہیں. انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے ہمارے ہسمکھ چینل پہ. ہمیں دیجیے اجازت. ساڈی شان تہاڈی شان, ساڈا سونا پاکستان, وسطے ران سندھ پنجاب, KPK بلوچستان, گلگت بلتستان, روہی تھل دمان, سونے اللہ دی امان. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پورا گانا سنا دیتا ہے اس دا کی نہ ہے بڑا پیارا, قیامت تئی آباد رہے ساڈا سونا پاکستان. میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا پورا پاکستان عوام فوج سب ایک ہیں. الحمدللہ. اللہ حافظ.